السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ویرسل علیکم حفظہ، وقال اللہ تعالی فی مقام اخری جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق، وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانیات کی بحث میں ہم ایمان باللہ کو کچھ مکمل کر چکے ہیں، تو چاہا کہ کچھ اور آگے بڑھیں، اور پھر اس کا ایک پہلا عنصر جو ہے اللہ کی مخلوق فرشتے، اور اللہ کی یہ نورانی مخلوق ہے۔ انسانوں سے پہلے جن بھی تھے اور جنوں سے پہلے فرشتے تھے، اور خدا کے امر کن سے وہ پیدا ہوتے ہیں، تخلیق ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ خدا پاک فرماتا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا تو خدا تعالیٰ نے کلام میں فرمایا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب ہم ان کو تخلیق کر رہے تھے؟ تو یہ تخلیق جو ہے وہ اللہ کے امر کن سے ہوتی ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں فرشتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کعبہ کے اوپر عین وسط میں کائنات کے اندر بھی ایک خدا کا ایک کعبہ ہے جو فرشتوں کے لیے طواف کے لیے ہے، اور جو 70,000 یا لاتعداد جو فرشتے ہیں ان کا جب ایک طواف مکمل ہوتا ہے 7 چکروں والا، تو پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، پھر اور ان کی جگہ پہ طواف کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ کائنات کی اتنی وسعتیں ہیں، لیکن اس کے اندر خدا کی یہ مخلوق بھی بہت زیادہ تعداد میں ہے، اور ان کا کام مختلف کام ہے جو خدا نے ان کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں۔ اور خدا پاک نے 4 بڑے فرشتے جو پیدا کیے ہیں، ایک ان میں سے جبرائیل امین ہے جو فرشتوں کا خادم ہے اور ان تک وحی پہنچاتا ہے، اور اس کو روح بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ کائنات کو فنا کرنے کے لیے اسرافیل ہیں، اور باقی جو روح نکالنے کے لیے ہے وہ ملک الموت ہیں، اور جو ہواؤں اور پہاڑوں اور ان انتظاموں کو سنبھالنے کے لیے ان کا نام میکائیل ہے۔ ان پہ ایمان لانا لازم ہے، اور یہ خدا کے حکم کے پابند ہیں، اسی لیے خدا فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارے کمزور اعتقادات کی بنیاد پر جو کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں اور افراط و تفریط سے بھرپور، ان میں فرشتوں کی حیثیت کو ناک کے بال کے برابر بھی نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ ایمانیات کی باتیں ہیں اور ان کو احادیث کی روشنی کے سوا کسی طریقے بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس سلسلے کا پہلا ولاگ ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی عوام الناس کے گوش گزار کریں گے۔ صفی الوانی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر کمنٹ کریں گے تو ہم ویلکم کریں گے۔